17 سال پردیس گزارنے کے بعد جب پاکستانی واپس آیا تو اپنی اہلیہ کو گھر میں رکھے ڈرائیور کے ساتھ ناجائز تعلقات میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس سے بھی حیرانگی کی بات اس کے لیے یہ تھی اس کی بیوی نے اپنے خاوند کے فیک فنگر پرنٹس کے ذریعے طلاق بھی لے رکھی ہے اور ایک نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے شخص کے ساتھ شادی کر رکھی ہے۔ یہ شخص جب عدالت پہنچا تو عدالت میں بھی اس کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کس طرح، کیونکہ بھری عدالت میں کھڑے ہو کر کن دو لوگوں نے اس کے خلاف گواہی دی، جس کے بعد یہ کیس کلوز کر دیا گیا۔ جناب علی، اس پردیسی پاکستانی کی سٹوری کا آغاز 2001 میں ہوا جب ایک آصفہ نامی خاتون سے اعظم نے شادی کی۔ 2001 میں شادی کے بعد یہ چلا گیا پردیس۔ اب واپسی ہوئی 2016 یا 17 میں۔ تقریباً کو 17 سال اس کو پردیس میں ہو چکے تھے۔ اس دوران اس نے آنا جانا 1 سال یا 2 سال بعد چکر لگتا رہتا تھا اور گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ اسی دوران اس نے محنت مشقت کر کے اپنی اہلیہ کے نام ایک گھر کروایا۔ گھر کہاں پر لے کر دیا؟ لاہور کے پوش علاقہ جوہر ٹاؤن میں۔ اب اپنی بیوی کو گھر بنا کر دیا، کمائی اس کی اپنی تھی، لیکن کیا تھا کہ محبت میں اپنی اہلیہ کے نام کر دیا کہ میں نے اتنا عرصہ پردیس گزارا ہے، میری بیوی نے میرے ساتھ بڑا کوآپریٹ کیا، بڑی ایک محبت کا اظہار کیا، اس نے پردیس کی میری لاج رکھی، یعنی میری بیٹیوں کی کفالت کی، میں اس کے نام گھر لگا دیتا ہوں۔ جناب 17 سال ایک عرصہ پردیس میں گزارنے کے بعد 2017 میں یہ ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گیا۔ پاکستان آنے کے بعد کوئی 2-3 سال اسی طرح گزرے۔ 2021 میں اپنی بیوی کو برانڈ نیو ایک یارس گاڑی تحفے میں دی کہ میں آپ کو لے کر دیتا ہوں، یہ تحفہ آپ کے لیے۔ اب جب اپنی بیوی کو وہ گاڑی تحفے میں لے کر دی، ساتھ ہی ساتھ اپنی بیوی کو ایک ڈرائیور بھی رکھ دیا کہ آنے جانے میں میری اہلیہ کے لیے آسانی ہو، آنا جانا ان کے لیے سکون دے رہے، جب چاہیں نکلے جب چاہیں آ جائیں۔ 2023 میں جا کر اس کو پتا چلا کہ جس ڈرائیور کو میں نے گھر میں اپنی اہلیہ کے لیے رکھا ہوا ہے، اس ڈرائیور کے ساتھ میری اہلیہ کے ناجائز تعلقات بھی ہیں۔ یہاں تک کہ 2023 میں، معاف کیجیے گا، بات ہی ایسی ہے کیونکہ وکیل صاحب نے پراپر تحریر لکھی، بتایا کہ جناب یہ ہوا، اس ڈرائیور سے اس خاتون نے ایک بچہ بھی پیدا کر رکھا تھا۔ اب جب ان تمام چیزوں کا پتہ چلا، گھر جو کہ اہلیہ کے نام لگا رکھا تھا، یہ بھی پتہ چلا کہ میری بیوی نے مجھ سے طلاق بھی لے لی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے کہ اس نواز نامی ڈرائیور کے ساتھ مل کر فیک فنگر پرنٹس تیار کیے اور پھر میونسپل کمیٹی کے ذریعے ڈائیورس لے لی، یعنی کاغذات میں طلاق ہو چکی ہے، خاوند کو اس بات کا پتہ ہی نہیں۔ خاوند نے جناب علی مقدمہ درج کروانے کی کوشش کی، میونسپل کمیٹی میں اپلیکیشن دائر کی کہ جناب یہ ہوا ہے، میں نے بیوی کو ڈائیورس دی نہیں، آپ نے پیپرز جاری کر دیے، کس طرح میں نکاح میں ہوں، مجھ سے پوچھیں، میرے سگنیچر دکھائیں، کہاں میں نے کیے ہیں، یہ سب کچھ فیک ہے، میں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں۔ پھر جناب کیس چلتا رہا، میونسپل کمیٹی کرتے کرتے بات سیشن کورٹ تک آ گئی۔ سیشن کورٹ میں جب یہ کیس چلا تو 2 بیٹیوں نے عدالت کے سامنے کھڑے ہو کر گواہی دی کہ ہمارے والد نے ہماری والدہ کو زبانی طلاق دے دی تھی، جس کے باعث میری والدہ نے ایک اور شادی کر لی۔ یہ 25 اگست 2025 کی بات ہے جب عدالت میں کھڑے ہو کر 2 بیٹیوں نے گواہی دی۔ یہ شخص پھر بھی آرام سے نہیں بیٹھا، کہنے لگا کہ نہیں، میں انصاف لے کر آؤں گا، میں ایک اور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا۔ یعنی سیشن کورٹ سے ہوتے ہوتے کیس پہنچا لاہور ہائی کورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جب ایک معزز جج نے اس کیس کو سنا تو جناب ان بیٹیوں کی گواہی بھی موجود تھی اور جو سیشن کورٹ کا فیصلہ سب کچھ موجود تھا، تو اس فیصلے کو برقرار رکھا اور جو خاتون تھی آصفہ خالد، اس کی اپلیکیشن کو منظور کرتے ہوئے اس کو بھی کلیئر کر دیا کہ یہ کوئی ذمہ دار نہیں، کیونکہ بیٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمارے باپ کو ڈائیورس دے دی تھی، یعنی ہمارے باپ نے زبانی طلاق دے دی تھی۔ پھر اس کے بعد اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جو الزام لگا رہا ہے کہ میری بیوی نے فیک فنگر پرنٹس تیار کیے وہ اصلی ہوں، لیکن یہ وکیل صاحب ہیں ایڈوکیٹ احسن چینا صاحب، ان کی جانب سے پراپر یہ تحریر شیئر کی گئی کہ ایک شخص 17 سال گزارنے کے بعد جب واپس آیا تو اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ اب اس سٹوری میں حیران اس بات پر ہوں، 17 سال بعد واپس تو آ گیا، لیکن 2021 میں جس ڈرائیور کو رکھا گھر میں، اس ڈرائیور کے تعلقات قائم ہو جانا سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ اس شخص کے خلاف بیٹیاں بھی گواہی عدالت میں دے چکی ہیں۔ آپ بتائیں، آپ اس کیس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اس ساری سٹوری کو سننے کے بعد ذمہ دار اس شخص کو ٹھہرائیں گے یا پھر ذمہ دار وہ خاتون ہے جس خاتون پر اس شخص نے الزامات لگائے کہ میری اہلیہ نے میرے ہوتے ہوئے ایک شخص کے ساتھ تعلقات قائم کر کے فیک فنگر پرنٹس کے ذریعے جعلی طلاق نامہ تیار کیا؟ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ۔